अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कराची कारसाज़ में जो हादसा हुआ गाड़ी का, उस हवाले से मैं आपको शुरू से रिपोर्ट कर रही हूँ और मैंने अब तक के जितने हक़ाइक़ हैं वो आपके साथ शेयर किए, जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें बताई। और फिर मैंने आपको कल का जो व्लॉग था, अगर आपने नहीं देखा तो लाज़मी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से उसकी बेस्ट फ्रेंड रियासत को धमकियाँ दे रही है, उस खातून का ताल्लुक़ किस मुल्क से है और वो क्या-क्या बकवासियात कर रही थी मुसलमानों के बारे में। और खुदा न खास्ता वो जो लोग शहीद हुए हैं उस हादसे के अंदर, बाप और बेटी, उनके बारे में भी वो क्या-क्या गलाज़त बक रही थी। इसके अलावा उस खातून की मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नशे के उसके अंदर बाकायदा तौर पे जो चीज़ें हैं, वो उस नमूने हैं जो पूरी तरह से उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अभी तक डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो फाइनली बनाएंगे। लेकिन पुलिस ने, थैंक गॉड, क्योंकि हम अक्सर पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन पुलिस ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है कि आइस के जो नमूने हैं वो उसके अंदर पाए गए हैं। अब जनाब 3 और मज़ीद ख़बरें जो हैं वो मैं आपके जो फ़र्दर मैंने कहा था कि डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब जो फ़र्दर डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो इस वक्त बात हर तरफ चल रही है वो ये है कि जो खातून है, जिसका नाम वैसे तो नताशा इकबाल है, लेकिन इसके शौहर का नाम दानिश है, इसलिए इसको नताशा दानिश कहते हैं। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये खातून छूट गई है और इसको जो है वो ज़मानत इसकी मंजूर हो गई है 7 दिन के लिए। तो इसमें कितनी हकीकत और सदाकत और ये क्या मामला है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि ये जो कारसाज हादसा हुआ, इसमें मुलजिमा नताशा जो है, इसके खिलाफ और कौन कौन सी दफात लगाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताऊंगी कि सेम इसी पैटर्न पर एक और वाक़या पेश आया है, और वो भी कराची के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक खातून ने जिस तरह से गाड़ी आगे रिक्शे वाले को कुचला है, वो क्या मामला है, वो इस मामले की वजह से दब गया है। और आए रोज़ कराची डिफेंस और क्लिफ्टन के अंदर ही इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत होशरुबा किस्म के इंकशाफात जो हैं वो करने वाली हूँ। इसलिए थ्रू आउट जो है वो आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने आपको कल भी बताया था कि नताशा इकबाल या नताशा दानिश, इनके ऊपर जो FIR काटी गई थी, उसके अंदर जो इन्होंने दफ़ात लगाई हैं वो दियत की दफ़ात लगाई हैं, यानी कि पैसे दो और छूट जाओ। उसके बाद लोगों ने जब से इसके केस के बारे में आवाज़ उठाई है, तो तब से जो है वो इदारे जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ के गवर्नर सिंध आपके और वो जो वज़ीर आला हैं वहाँ के, उन्होंने भी इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है वो विक्टिम फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। अब ये जो कारसाज हादसा हुआ है, इसमें जो मुलजिमा नताशा है उसके खिलाफ मुकदमे के अंदर अब कोशिश की जा रही है कि मज़ीद दफ़ात को दायर किया जाए, क्योंकि जब से ये पता चला कि वो खातून जो है प्योरी थी, पूरी तरह से नशई थी और नशा करके वो वहाँ से आ रही थी, इसीलिए उसने अपनी गाड़ी से पहले किसी और मोटरसाइकिल को जो है वो हिट किया था, बाद में उसने इन बाप बेटी को हिट किया था और फिर उसने मज़ीद 4 अफराद को साथ में ज़ख्मी भी किया था, जो इस वक्त भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। अब आपको बता दूं कि पुलिस ज़राए जो हैं उनका कहना यह है कि ये जो इन्होंने कुचला था बाप और बेटी को, इसमें जो मरकज़ी मुलजिम नताशा हैं, इनके खिलाफ जो दियत के अलावा इन्होंने बीच में शिकें डाली थी, उसमें एक था कत्ल ख़ता, यानी ख़ता से कत्ल हो गया। दूसरा इन्होंने डाला था कत्ल बिल सबब, यानी कि बाई चांस ये हो गया। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जब से ये पता चला है तो इसके ऊपर मज़ीद दफ़ात लगाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। आपको जैसे कि मैंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसमें नशावर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करने की तस्दीक भी हो गई है। आइस उसकी मौजूदगी पाई गई उनके यूरिन के नमूनों में। तो अब ये जो खुफिया मेडिकल रिपोर्ट है, ये मेडिकल ऑफिसर को भिजवा दी गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वो कहते हैं कि रिपोर्ट के फैक्ट एंड फिगर्स को चेक किया जाएगा। तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद नताशा की फ़ाइनल मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, जबकि मुलजिमा नताशा को गाड़ी किसने चलाने की इजाज़त दी, इस पहलू पर भी गौर किया जाएगा। जबकि नताशा की फैमिली और उसके स्पॉन्सर्स इस वक्त सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मेडिकल रिपोर्ट को किसी तरीके से चेंज करवा सकें, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक मरतबा ये मेडिकल रिपोर्ट सामने मंजर-ए-आम पर आ गई और ये बात ऑफिशियली लिखी गई कि खातून के यूरिन के अंदर जो है वो नमूने पाए गए हैं आइस नशा के, तो फिर सोचो कि उसके ऊपर जो मज़ीद दफ़ात लगेंगी वो किस तरह की लगेंगी। अब बात कर लेते हैं कि ये वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं, वो भी कराची के अंदर, वो भी सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन के अंदर। तो मैं बता दूं कि कराची और डिफेंस के अंदर जितनी भी एलीट क्लास है, उन सब के साथ ऑलमोस्ट 8-10 लोगों के साथ मेरी बात हुई है। उन्होंने ये बताया है कि कराची के अंदर
جو سمندر ہے، سمندر کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے بینگلوز ہیں، وہاں پر کچھ نائٹ کلبز بنے ہوئے ہیں اور کچھ گھر جو ہیں وہ اس طرح کے جو نائٹ کلبز کا منظر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کچھ سیاسی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور ارد گرد کے جو لائم لائٹ کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، یقین کریں اللہ کرے وہ جھوٹ ہو، لیکن مجھے خود آئی وٹنس ایک خاتون جو کہ خود ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ کراچی کے اندر اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے کہ ان کے پوش ایریاز کے اندر اس طرح کی پارٹیز بھی ہوتی ہیں جہاں پر یہ شرط ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اندر جائے گا وہ پوری طرح سے برہنہ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا۔ موبائلز وہ اپنے باہر جمع کرا کے اندر جا کر سوچیں کیا کرتے ہوں گے، اور پھر جب وہاں پر ان کو آئس نشے دے کر وہاں پہ ٹن ہو کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اصل میں یہ پارٹیز ان کی شروع ہوتی ہیں لیٹ نائٹ، اور پھر جب لیٹ نائٹ سڑکیں خالی ہوتی ہیں اور تقریباً صبح سحری کے وقت یہ لوگ جو ہیں وہ اس پارٹی سے نکل کر اس نشے کی حالت میں اپنی اپنی گاڑی کو لے کر نکلتے ہیں، تو راستے میں یہ کسی کو بھی کچلتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اب پولیس رائے کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورے فیکٹس اینڈ فگرز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور تفتیشی جو ذرائع ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ حادثے کی فوری بعد مقدمہ جو ہے وہ قتل خطا کی دفاع کے تحت درج کیا گیا تھا، کہ اس وقت جو ہے کمزور شکیں ڈالی گئی تھیں تاکہ خاتون جو ہے وہ چھوٹ جائے، یا قتل بالسبب کی شکیں ڈال دی گئی تھیں، لیکن 19 اگست کو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، آج تک اس فیملی کے درد کو کوئی سمیٹنے والا نہیں ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نتاشا دانش یا یہ جو اقبال ہے، ان کی جو فیملی ہے، ان کے لوگوں نے جناب اس فیملی کو 5 کروڑ روپے دینے کی آفر کی ہے، اور جو لڑکی کا تایا ہے ان کا فی الحال تو وقتی طور پہ یہ کہنا ہے کہ ہم پیسوں کی لالچ میں نہیں آئیں گے، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، ہمیں انصاف چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے بھی سخت لوگ ہوں، جتنے بھی اسٹرانگ اور فرم لوگ ہوں، میں نے اکثر کیسز میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بیانات کو بھی بدل دیتے ہیں، لوگ اپنے ایمان کو بھی بدل دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ لوگ ایسا کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں نے آپ کو ایک کیس رپورٹ کیا تھا دعا زہرا والا، اس میں وہ لڑکی رن اوے میرج کیس، جس میں وہ بھاگ کے اپنی مرضی سے لو میرج کرتی ہے، بعد میں کس طرح سے وہ کیس ٹوسٹ اینڈ ٹرنز کے ساتھ پھیلا اور کس طرح سے اس میں میرے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، جبکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا ضمیر آج بھی صاف ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو جو بتایا تھا سچ بتایا تھا۔ بہرحال یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، رہا کر دیا گیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اصل میں چھوڑا ضرور کیا ہے، لیکن خاتون کو نہیں بلکہ ان کے شوہر کو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے کارساز حادثے میں ملزمہ کے شوہر کو حفاظتی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ 7 دن کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ملزمہ کا جو شوہر ہے، وکیل نے عدالت میں موقف یہ اختیار کیا کہ ملزمہ کے شوہر کا سارے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نامنیٹ کیا گیا اس کے شوہر کو بھی، اور نو ڈاؤٹ کہ اس کے شوہر کا یہ تعلق تو نہیں ہے کہ اس کی بیوی نے اس وقت جو حادثہ کیا اس میں اس کے ساتھ پیلے کپڑوں والی ایک اور خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس کا شوہر اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن شوہر نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا کہ بیوی کون سی پیوڑی تم نے رکھی ہوئی ہے کہ جو کبھی بھی اللہ معاف کرے آئس کے نشے کر کر کے دندناتی سڑکوں کے اوپر پھرتی ہے، اور تم نے اتنی بڑی اس کو گاڑی دی ہوئی ہے وہ بھی کمپنی کے نام پہ۔ اب ملزمہ کے شوہر کے وکیل نے جناب عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ان کا کیونکہ تعلق نہیں ہے اس لیے جیل میں میرے موقف کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کی جائے۔ عدالت نے جو ہے وہ حفاظتی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے ان کے شوہر کو 50,000 روپے کے مچلکے کے عوض جو ہے وہ چھوڑ دیا، ان کو ضمانت جو ہے وہ دے دی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو خاتون ہے اس کے یورین کے نمونے بھی لیے گئے تھے، اور اس کے جو ہیں ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے بھی لیے گئے تھے۔ خون کے نمونوں میں کوئی چیز نہیں پائی گئی، جبکہ یورین کے نمونوں میں جو ہے وہ آئس نشہ جو ہے وہ پایا گیا۔ اب اس کے اوپر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹوسٹ کیا جا سکتا ہے، کل کو کہا جا سکتا ہے نہیں نہیں وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کا بڑا دباؤ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ہر صورت جو ہے وہ انصاف چاہیے۔ آپ کو بتا دوں کارساز ٹریفک حادثے میں جو ہے ان کے استعمال، جو خاتون کے استعمال گاڑی تھی وہ بھی کمپنی کے نام پہ تھی، اور تفتیش کے لیے گاڑی کے مالک کو بھی حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ جو کمپنی جس نے اس کو گاڑی دی ہوئی تھی ان کے اوپر بھی اب سختی آئے گی کہ آپ نے اپنی گاڑی جو ہے وہ ایسی پیوڑی کو کیوں دی ہوئی تھی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزمہ کے پاس جو ہے جو لائسنس ہے وہ پاکستانی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس برطانوی ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ موجود ہے، اور غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس اور ملزمہ کی شہریت کی تفصیل بتانے کے لیے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق کس کنٹری سے ہے، لیکن جبکہ میں بتا دوں کہ ابھی تک جو سامنے آ رہی ہے تفصیلات اس کے اکارڈنگلی تو لنڈن سے ہے۔
اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ دیت کے ساتھ جو ہے جو کیس ہے اس کے اکارڈنگلی کہا جاتا ہے کہ جب قتل بالسبب کسی سے ہو جاتا ہے تو اس پہ دیت کے ساتھ 10 سے 18 سال قید کی سزا ہوتی ہے. لیکن پاکستانی اندر کیا ہوتا ہے کہ 10 سے 18 سال کی سزا کو معاف کروانے کے لیے جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ 30,630 گرام چاندی کی قیمت کے برابر دیت جو ہے وہ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا سکتے ہیں. اور یہ جو رقم ہے یہ بنتی ہے 68,50,000 روپے، یعنی تقریباً کوئی 1.25 کروڑ. اور کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ اس فیملی کی طرف سے، اس فیملی کو ان لوگوں کی طرف سے 5 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ 5 کروڑ روپے لے لیں اور اس کیس کو ختم کر دیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں پہ کیسز جو ہیں وہ 2-2 3-3 سال چلتے ہیں. تو اس کو سزا بھی ہوگی اس خاتون کو، اوپر سے یہ 2 سال جیل کے اندر بھی بند رہے گی. تو جناب آپ 5 کروڑ روپے لیجئے، اپنی بھی جان چھڑائیے اور ہماری بھی جان چھڑوائیے. اب دیکھنا یہ کہ ان کی فیملی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کتنی فرم رہتی ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کے اندر یہ واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طرح کا سیم ٹو سیم ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ کراچی سی ویو یعنی سمندر کے اوپر جو ہے خاتون ڈرائیور کی ڈبل کیبن گاڑی جو ہے وہ بے قابو ہو کے رکشے والے سے ٹکرا گئی. اور یہ تصویریں شاید آپ کو میرا ایڈیٹر دکھائے یا نہ دکھائے، لیکن کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنانے کے بڑے سارے مسائل ہیں جی، ہمیں چیزوں کو دیکھ کر اپلوڈ کرنا پڑتا ہے. آپ کو بتا دوں کہ تفصیلات کے مطابق کراچی کا یہ علاقہ ہے جس سی ویو، وہاں پر نشان پاکستان کے قریب ڈبل کیبن گاڑی، اس کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے جو ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی شاید پی کے کچھ باہر نکلی ہوئی تھی، اور ڈبل کیبن گاڑی جو ہے وہ ڈبل کیبن گاڑی جو ہے وہ بے قابو ہو کے آگے رکشے کے ساتھ ٹکرائی. اور پولیس کے مطابق جو رکشہ ڈرائیور ہے وہ شکر اللہ کا کہ اس کی جان بچ گئی، وہ زخمی ضرور ہوا ہے لیکن اس کی جان بچ گئی. پولیس جو ہے وہ موقع پہ پہنچی کیونکہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ کراچی کے اندر ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے اندر بھی اس طرح کی پارٹیز آرگنائز ہو رہی ہیں، اور لاہور کے اندر بھی اس طرح کی پارٹیز بیدیاں روڈ والی سائڈ پہ یا ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، جو کہ انتہائی بےہودگی پھیلا رہی ہیں. کالج یونیورسٹیز کی لڑکیاں تک جا کر اس کو جوائن کرتی ہیں. پولیس حکام کے مطابق انہوں نے کہا کہ خاتون جو ہے وہ گاڑی خود چلا رہی تھی، جس میں اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، اور خاتون اور اس کا بیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے. اور بہرحال اب پولیس نے جو ہے وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ اس کے اوپر شروع کر دی ہے. تو جناب اب تک کی جو اپڈیٹس تھیں اس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ اس پورے معاملے کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی فیملی 5 کروڑ روپے لے کر اس کیس کو ختم کر دیں گی، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. آپ کو جو کچھ بھی لگتا ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.